بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ ان سے کہو جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی خدمت کا موقع دیا جائے، اور پیغام رسالت جو آپ نے پہنچایا اور ہمیں انسان بنایا، تو اس کے لیے آپ نے جتنے دکھ جھیلے ہیں، پتھر کھائے ہیں، صعوبتوں سے گزرے ہیں، ہمیں ان کا احساس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی خدمت کریں، کوئی آپ کی اس محنت کا کوئی اجر دیں، تو پروردگار عالم کے حکم سے، خالق کائنات کے حکم سے، پیغمبر اکرم نے انہیں یہ آیت جو اسی حوالے سے نازل ہوئی تھی ان کو بتایا کہ اجر رسالت کے حوالے سے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور یہ محبت کا حکم دے کے ایک انقلاب آفرین اور ایک ہمیشہ کے لیے انسان ساز راستہ نوع انسانی کے سامنے پیغمبر اکرم نے فلسفہ محبت کے ذریعے سے پیش کر دیا۔ محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو میدان قربانی میں لا کھڑا کرتی ہے۔ محبت ایسی چیز ہے جو انسان کے باطن میں اتر کر اس کی شخصیت کو تشکیل دیتی ہے۔ محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو قانون پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور محبت ایسے افراد کی جن کے بارے میں خود خالق کائنات نے جن کی طہارت کی، جن کی عصمت کی گواہی قرآن کریم میں دی ہو، ان افراد سے محبت انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ادھر آپ نے قرآن کریم اٹھایا، ادھر کتاب نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ اور ریب نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو جو معجزات عطا کیے ان میں یہ قرآن کریم معجزہ خالدہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ مسئلہ خاتمیت اور عقیدہ خاتمیت میں جو چیز انسان کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو آقا نظام لے کے آئے اس کو روز قیامت تک تو چلنا ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہدایت کا اہتمام کیا گیا، لیکن قرآن ایک کتاب ہے۔ کتاب کو سمجھنے کے لیے کتاب کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے۔ معلم کون ہے؟ تو معلم کا بھی انتظام کیا۔ وہ امی لقب جو شہر علم ہے، اس نے شہر علم کے در کو پیش کیا۔ وہ دروازہ علوم، وہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہر جگہ پر جس کی نگاہ رہے، اور جو خالق کائنات جس کو نبوت کے گواہ کے طور پر پیش کرے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو: قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دے: یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ مجھے ان سے کہتے مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میری گواہی کے لیے، میری صداقت کی گواہی کے لیے ایک وہ ذات کافی ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اس کے بعد دوسرا گواہ کون ہے؟ یاد رکھیں گواہ تو برابر کے ہونے چاہیے۔ اب اگر کوئی اور خدا ہوتا تو پیش کرتے، خدا تو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم عقیدہ توحید کے قائل ہیں، تو پھر اگر خدا نہیں تو مظہر صفات خدا تو ہو، تو وہ مظہر صفات خدا کون ہے؟
اس کا نام نہیں لیا بلکہ صفات سے ہی اس کا ذکر کیا۔ صفات کیا ہے؟ کہا قل کفی باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ جو من عندہ علم الکتاب کہا گیا ہے، یہ صفت بیان کی گئی ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے میری گواہی کے لیے وہ کافی ہے۔ تو اب جب یہ بات ہو گئی تو اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جو گواہ نبوت ہے اس نے عالم انوار میں پیغمبر کی نبوت کی گواہی پیش کی ہے۔ خالق کائنات نے پیغمبر اکرم کے ساتھ جس گواہ کا ذکر کیا وہ صفت علم سے ایسا مزین ہے کہ فرمایا کہ ومن عندہ علم الکتاب۔ اگر نام بیان کر دیتے تو اور بہت سارے لوگ اس نام کے مدعی بن جاتے کہ یہ ہماری فضائل میں ہے، اور جب صفت بیان کی تو اب دیکھیں قرآن کریم کی بلاغت اور خالق کائنات نے جس انداز سے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور جس طرح سے ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اس میں یہ کتنی عظیم اور اہم بات ہے کہ ادھر ومن عندہ علم الکتاب کا ذکر کیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور دوسری جگہ پر جناب سلیمان کے واقعے میں ومن عندہ علم من الکتاب کا ذکر کیا۔ اس سے اچھی طرح سے واضح ہو جائے گا کہ علم الکتاب کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ آپ نے کہا کہ تخت بلقیس کو کون یہاں لا سکتا ہے، تو کہا کہ ومن عندہ علم من الکتاب، وہاں جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ وسیع سلیمان وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لا سکتا ہوں، اور ابھی اتنا کہا تھا کہ تخت سامنے حاضر ہو گیا۔ تو ملکہ جو آ رہی تھی بلقیس ملکہ سبا، اس کے وطن سے حضرت سلیمان کے دربار کا فاصلہ کتنا تھا، یہ اس نے پلک جھپکتے میں یہ فاصلہ طے کروا دیا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کتاب میں سے کچھ علم ہو تو جب اس کی یہ معجز نمائی ہو، اس کی یہ طاقت ہو، اور جہان مادہ میں اتنا تصرف اس آدمی کا ہو جس کے پاس علم من الکتاب ہے، تو وہ شخصیت جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا وہ کیسی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ علم الکتاب سے مراد وہ نہیں ہیں جو حفظ کر لیں قرآن کریم کو، حافظ وہ نہیں ہیں، جو ترجمہ جانتے ہوں ان کا علم وہ بھی علم من الکتاب میں اس میں شامل نہیں ہے، وہ لوگ جو تفسیریں لکھ رہے ہوں ان کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علم الکتاب کے وارث ہیں۔ وہ علم الکتاب وہ ہے کہ جس کی وضاحت جناب سلیمان کے دربار میں ہو رہی ہے، اور وہ اس علم من الکتاب میں سے کچھ علم رکھنے والے کے تصرف کو، طاقت کو اور معجزانہ کیفیت کو وہ جگہ بیان کرتی ہے۔ تو خالق کائنات نے اس شخصیت کو جس نے عالم انوار میں آقا کی نبوت کی گواہی دی تھی، اس کو غار حراء کے منظر پر کہ جب آقا کے لیے بعثت کا یہ وہاں پہ حکم دیا جا رہا تھا، تو اس وقت وہ شخصیت وہاں پر موجود تھی، اور اس شخصیت نے اس واقعہ کو خطبہ قاصرہ میں بیان کیا اور کہا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں وہاں پر موجود تھا، شیطان کی میں نے چیخ کی آواز سنی، آقا سے پوچھا، آقا نے کہا یہ اپنی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، انک تسمع ما اسمع وتری ما ارى، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت، لیکن اس میں جو چیز پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے نبی کی نبوت کی گواہی کے لیے کسی سنے سنائے گواہ کو پیش نہیں کیا، بلکہ ایسا گواہ جو عالم انوار میں جب آپ خلعت نبوت پہن رہے تھے، جب قبائے نبوت آپ کو پہنائی جا رہی تھی،
اس وقت اس نے تصدیق رسالت کر کے صدیق اول کا لقب پا لیا تھا، اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ اور جب آیا مرحلہ بعثت کا اور غار حرا کے منظر پر جبریل سورہ اقرا کی 5 آیات لے کر نازل ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس منظر کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اسی گواہ کو رکھا گیا جو عالم انوار میں گواہ تھا۔ اور اس نے بیان کیا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت کے حالات تفصیلات اس نے بیان کی۔ اس کے بعد آگے چلیں تو آقا غار حرا سے چلے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، آفتاب نبوت آگے اور قمر امامت پیچھے پیچھے، اور جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں وہاں پر کنکر، شجر، حجر، سب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام اور درود، اور ان آوازوں کے درمیان میں وہاں پہ پہنچے جناب خدیجہ طاہرہ کے دروازے کے سامنے، دھک الباب کیا، بی بی تشریف لائیں اور دروازہ کھولا، اور ایک مرتبہ تعجب سے کہا کہ میں ان انوار کو دیکھنے کی بڑی عرصے سے عادی ہو چکی ہوں، لیکن آج چہرے پر جو نور ہے نبوت کا، لفظ نبوت تو بعد میں آئے گا، آج جو چہرہ تمتما رہا ہے اور یہ جو نور ہے یہ کیا ہے، اس کا سبب جاننا چاہتی ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کہ اے خدیجہ، مجھے اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ جناب خدیجہ نے اس کے جواب میں کہا یہ تمہیں پہلے سے جانتی ہوں۔ تو اب اس چیز کا بھی کلا کما ہو جائے کہ ورقہ نے آ کے بتایا کہ آپ نبی ہیں اور نبی کو پتہ نہیں چلا، یہ جو گواہ وہاں موجود ہے اس کے بیان کرنے کی وجہ سے ہمارے عقائد میں یہ چیز ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے بتایا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تائید کی ہو، تصدیق کی ہو، لیکن وہ بتائے کہ آپ نبی ہو گئے اور آپ کا سمجھے کہ کوئی سایہ ہو گیا، یہ انتہائی توہین آمیز بات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے معرفت افراد کی زبانوں سے ایسی باتیں جب نکلتی ہیں تو اس کے اثرات بھی اچھے نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ تو جھولے میں گہوارے میں بتائیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبی، پروردگار نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور صاحب کتاب نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جو خاتم الانبیاء ہے، جو حضرت عیسیٰ کا بھی سردار ہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور حضرت عیسیٰ کا ہی ایک امتی ورقہ بن نوفل وہ آ کے بتائے کہ آپ نبی ہو گئے ہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جو ذکر کربلا ہے اس کی یہ برکت بھی، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے اور نہیں کسی کو کرنا چاہیے کہ ذکر کربلا ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں ڈسکس ہو کر لوگوں کی سماعتوں تک پہنچ کر ان کے عقائد کو تشکیل دیتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا اس حوالے سے مطالعہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مجلس میں پہنچتے ہیں، ذکر کربلا ہوتا ہے، تو وہاں پر توحید کی بات ہوتی ہے، رسالت کی بات ہوتی ہے، امامت کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد خاتمیت کی بات ہوتی ہے۔ خاتمیت کی بات کا کیا تعلق اس سے؟ ہاں یہ مجالس بتاتی ہیں کہ خاتمیت کی دلیلیں کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، جن میں سے خود ذکر کربلا ایک دلیل ہے۔ تو خاتمیت کے دلائل کو اگر دیکھنا ہو تو آؤ ذکر کربلا میں اور دیکھو کہ حسین ابن علی نے یہ اس پیغام کی بقا کا کیسے اہتمام کیا ہے۔ ذکر کربلا انسان کو مالا مال کر دیتا ہے، انسان کو نہال کر دیتا ہے۔ اور ایک چیز ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیانات میں ایک پیش کی تھی کہ یہ ایک تہذیب کی، یہ ذکر کربلا جو ہے یہ ایک تہذیب کی آبیاری کرتا ہے۔ وہ تہذیب جس کی آبیاری ذکر کربلا کرتا ہے کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت کے جذبوں کو دو آتشہ کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کو ہی دین قرار دیتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک عجیب بات آج ہی میں نے موبائل پہ دیکھی کہ سبیل پر کچھ لوگوں نے کسی جگہ حملہ کیا، اب یہیں سے 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو تہذیب کربلا کے اثر سے سبیلیں لگاتا ہے، وہ گروہ امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے
ہر شخص کو سیراب کرنا چاہتا ہے. یہ سیرابی ایک گلاس پانی کی سیرابی نہیں، یہ انسان کے ذہن کو یہ چیزیں سیراب کرتی ہیں کہ انسانیت کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ الخلق عیال اللہ فأحبهم انفع لعیالہ. یہ مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے. آپ میں اتنا تکبر نہ آئے کہ آپ کسی کو انسان نہ سمجھیں. یہ اللہ کا کنبہ ہے. فأحبهم انفعهم لعیالہ. اللہ کے نزدیک محبوب ترین انسان وہ ہے کہ جو اس کی اس کنبے کے لیے نفع بخش ہو، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کے کام آئے. تو تہذیب کربلا نے کیا کیا کہ جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں اس کو بھی پانی پلائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوگا. بالکل کوئی شخص بدبخت ہونے کے لیے اصرار نہ کرے تو کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس سے معاشرے میں ایک باہمی ترحم کے جذبات، ایک باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جذبات کو فروغ ملتا ہے. انسان کسی کو پانی کا گلاس پلاتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کو لباس دیتا ہے، اور اس میں کوئی انسانیت کے جذبے سے. یہ نہیں کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کو آگے بڑھ کے مار دو. اس کو دین، یہ دین نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کسی کافر کو قتل کرنے کا، تو اشجع عالم امیر المومنین علی ابن ابی طالب تمام جنگوں کو جو اسلام کی بقا کے لیے ہوئیں آقا کے زمانے میں، ان کی فتح، ان میں کامیابی کا سہرا علی ابن ابی طالب کے سر ہے. تو وہ مجاہد جہاں کوئی نہ ٹک سکے اور وہ جا کر دشمن کا کام تمام کرے، وہ علی ابن ابی طالب. اس کی سیرت کو دیکھیں تو اس نے، یعنی علی ابن ابی طالب نے کسی کو اس بنیاد پر قتل نہیں کیا کہ وہ کافر ہے، بلکہ اس بنیاد پر قتل کیا کہ دعوت اسلام دینے کے بعد بھی جب وہ آ کے مسلح ہو کر وہ درپے جان ہو جائے، اور جب کوئی درپے جان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو قتل کرنا ہر مذہب میں جائز ہے. پوری انسانیت میں کسی جگہ آپ چلے جائیں، انسان کا موقف جو بھی ہو، لیکن کوئی اسلحہ اٹھا کے سامنے آ جائے تو پھر مجبوری ہے اس کو مارنا. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب اشجاع عالم، اگر سیکھنا ہو کہ جہاد کیا ہوتا ہے تو امیر المومنین سے سیکھیں کہ جو ایسا بہادر، ایسی بہادر شخصیت، وہ شخصیت کہ جس کا جواب ساری دنیا میں موجود نہ ہو، وہ شخصیت جس نے اسلام کی بقا کا اہتمام کیا ہو، اس سے پوچھیں. وہ سب سے پہلے اپنے مخالف کو دعوت اسلام دیتے ہیں. عمر ابن عبدود آیا تھا، اس کو قتل نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اس لیے کہ وہ تو للکار رہا ہے کہ آؤ، اور آقا کے خیمے میں نیزہ مار رہا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ بَلَقَدْ بَحَثْتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجَمْعِكُمْ هَلْ مِن مُبَارِسٍ. میری آواز بیٹھ گئی آپ کو آواز دیتے دیتے. تم میں سے کوئی باہر آ کر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. خیمہ رسول میں وہ نیزہ مار کر یہ بات کر رہے ہیں. اس گستاخی پر آقا نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، من لحاظ القلب، کون ہے سگے ناپاک کی زبان کو بند کرنے والا. تو ایسے عالم میں بھی جو کہ ایک میدان جنگ میں ماحول بڑا داغ ہو چکا تھا، علی ابن ابی طالب نے اس پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی اس روش کو برقرار رکھا کہ پہل نہیں کرنی حملہ کرنے میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علی ابن ابی طالب، اور پھر اس کے سامنے اسلام کو پیش کرنا. اور جس کے سامنے اسلام کو پیش کر دیا جائے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اس کو دو زندگیاں ملیں گی. ایک یہ کہ اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ اس کی آخرت کا بھی صحیح ہونے کا امکان موجود ہے. تو دو زندگیاں مل رہی. تو علی ابن ابی طالب موت کے خریدار کو دو زندگیاں دینا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر دیکھیں، یہ بات اس لیے میں نے شروع کی کہ اس وقت معاشرہ ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ کمال بنا ہوا ہے جو قتل و غارت کو، فساد کو، دہشت گردی کو اسلام سمجھتے ہیں. اسلام پر اس سے زیادہ بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. لیکن یہ ظلم کیوں ہوا؟ جب مولا علی کی طرف پشت کی تو اب نہ ہمارا ظاہر سالم رہ گیا، نہ باطن سالم رہ گیا، نہ عملی طور پر انسان رہے اور نہ علمی طور پر انسان رہے. عملی طور پر یہ جہاں خطرہ دیکھا وہاں سے بھاگ گئے، اور
یہ قتل و غارت کو اسلام سمجھا، یہ علمی مسئلہ مولا علی نے جو جہاد میں سب سے آگے ہیں، جن کو وہ تمغے ملے ہیں، جن کی بنیاد پر آج بہادر انسان کو نشان حیدر عطا کیا جاتا ہے، تو ان سے پوچھیں مولا علی میدان میں جاتے تھے تو کیا ہر کافر کو قتل کر دیتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بھاگتے ہوئے شخص کا پیچھا ہی نہیں کرتے تھے، آپ آنے والے کا انتظار کرتے تھے، اس کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ آپ کا گھوڑا سست رو تھا تو بعض لوگوں نے کہا آقا سے کہ گھوڑا تیز رفتار ہونا چاہیے میدان جنگ میں، تو آقا نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا بس سمجھا کریں نا، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آقا نے فرمایا مجھے کیا ضرورت پڑتی ہے؟ جو میری طرف آ رہا ہوتا ہے لڑنے کے لیے میں اس کا انتظار کر لیتا ہوں، اور جو بھاگ جاتا ہے مجھے اس کا پیچھا نہیں کرنا ہوتا، اور کسی کو دیکھ کر مجھے میدان چھوڑ کر فرار نہیں کرنا ہوتا، تو مجھے تیز رو گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب جنگ میں جاتے تھے تو کبھی تیر کمان لے کر نہیں جاتے تھے، وہی ذوالفقار، وہی دست علی ابن ابی طالب حیدر کرہ، اور اس کی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ انعام رسول گرامی کی طرف سے، اور مابین ارض و سما جبریل کی آواز، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک مرتبہ جنگ میں ایک شخص جو ہے وہ مولا کی طرف بڑھا، اور مولا کی جو شہرت تھی اس کی وجہ سے آپ خود سوچ لیں کہ وہ کتنا جذباتی ہوا ہوگا، اور کیا سمجھتا ہوگا کہ اگر میں یہاں سامنے چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے مجھے کامیابی مل جائے، تو دنیا مجھے سروں پر اٹھا لے گی کہ حیدر کرار کا مقابلہ کیا۔ تو جوش غضب سے وہ کافر تلوار کو گھماتا ہوا اور ریکس پڑتا ہوا آقا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ ایک چٹان سے ٹکرا کر اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹی تو وہاں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ آقا اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اس کی طرف نہیں بڑھے کہ آپ دیکھیں کہ وہ غیر مسلح ہو گیا ہے تو اب آگے بڑھ کے اس کو قتل کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کیا، اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اور وہ بھی چونکہ بھاگ جانے کو بزدلی اور بے غیرتی سمجھتا تھا، اس لیے وہ بھاگا نہیں، وہ کھڑا رہا۔ آقا نے اس سے کہا کہ اب کیا کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس کو بولنے کا حوصلہ ہوا، کہنے لگا آپ دیکھ نہیں رہے میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آقا نے کہا پھر؟ کہنے لگا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے بہادر ہیں، اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو آج ذرا اپنی تلوار مجھے کیوں نہیں دے دیتے؟ تو مولا نے اس کا جملہ ختم ہونے تک تلوار اس کے سامنے پھینک دی۔ شاید علامہ اقبال کی روح یہیں کہیں اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو جب تلوار اس کے سامنے آقا نے پھینک دی تو وہ بہادر تھا اور بہادری کا مذہب جانتا تھا۔ اس نے سوچا کہ جو میدان جنگ میں بھی سائل کو خالی واپس نہ کرے اور اپنی تلوار دے دے، اس جیسا سخی دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تو اگلے ہی لمحے تلوار زمین پر پڑی تھی، کافر آقا کے قدموں پر پڑا تھا، یا علی کلمہ پڑھا دے۔ تو کہنے والوں نے کہا دیکھیں باقی جنگوں میں کافروں کو کاٹا، لیکن اس جنگ میں کفر کٹ گیا اور انسان بچ گیا۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے یہ جملہ کہا کہ کفر کٹ گیا اور انسان بچ گیا، جملہ تو صحیح کہا، لیکن یہ کہ اس جنگ میں اور باقی جنگوں میں جو فرق ڈالا، مولا نے تو ہر جنگ میں یہ کیا کہ انسان کو بچانے کی کوشش کی۔ تعاقب آپ کیوں نہیں کرتے؟ جان بچا کے بھاگا ہے کافر، ہو سکتا ہے کسی وقت اس کو توفیق ہدایت نصیب ہو، اس لیے میں اس کا پیچھا نہیں کرتا اور کسی کے آگے نہیں بھاگتا، اس لیے مجھے تیز رو گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو ذات معجز نما ہے کہ اگر پیغمبر خیبر سے پکاریں تو گھوڑے کے اگلے قدم خیبر میں ہوں اور پچھلے مدینے میں ہوں، اور معجزانہ شان سے پہنچے خیبر میں۔ تو مولا علی ابن ابی طالب اشجاع عالم،
مولا علی ابن ابی طالب اس تاریخ کے کائنات کے سب سے بڑے بہادر، تو مولا علی کا ذکر کریں اور ان سے پوچھیں کہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ جہاد ہوتا ہے جس میں انسان کو بچانے کی تدبیر کی جائے، اور اگلی اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور اہل دین و دیانت پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو کہ اس کو اس لیے مارا جائے کہ اگر اس کو نہیں ماریں گے تو وہ کئی لوگوں کو مار کے معاشرے میں فساد برپا کرے گا۔ تہذیب کربلا کا ذکر اتنی شدت سے ہوتا ہے، حضرت عباس علمدار میدان جنگ میں اس طرح اتارے ہی نہیں گئے کہ وہ جنگ لڑیں، ان کو جب پانی کے لیے بھیجا ہے تو وہ گئے ہیں، اور اس میں جو ان کو میدان کارزار میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کا جو موقع ملا ہے، اس بات سے ان کی عظمت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو تہذیب کربلا کا بار بار ذکر کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک مکمل دستگاہ کربلا جس میں ہر سن و سال کا شخص موجود ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، یہ تمام اصناف موجود ہیں، اور حسین ابن علی نے اس پورے ماحول کو اسلام کی بقا کے لیے صرف کیا، اور پھر جو قافلہ اسیروں کا چلا تھا انہوں نے بھی اسلام کو پیش کیا، اور جو کربلا کے مقابل میں شخص تھا اس نے اپنے دربار میں بڑی رعونت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہا کہ کاش میرے بدر کے مقتولین ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسا بدلہ لیا ہے۔ بس اس جملے کے ساتھ ہی یہ بات مکمل طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو لوگ آل اطہار سے ٹکرائے تھے ان کا مذہب کیا تھا، ان کی حقیقت کیا تھی، اور انہوں نے جو لبادہ اسلام اوڑھا ہوا تھا یہ انہوں نے مصلحتوں کو اوڑھا ہوا تھا، ان کے اندر کوئی اسلام نام کی چیز نہیں تھی، یہ کربلا بتاتی ہے۔ اب آگے چلیں، انسان کو نوازنے کا مسئلہ، ایک مسئلہ اور 10 محرم کو ایک شخص، بشر شاید اس کا نام ہے، اس کا بیٹا پوچھتا ہوا کہ امام حسین کس جگہ پہ ہیں، تو 10 محرم کی صبح کو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ پہنچا کربلا میں، اور اس نے بتایا کہ اس کا دوسرا بیٹا، یعنی جو آیا تھا بتانے کے لیے اس کا بھائی، وہ رے کی سرحد پر گرفتار ہو گیا ہے، اور وہ آیا ہے اپنے باپ کے پاس کہ اس کی رہائی کے لیے کوئی انتظام کرے۔ لیکن 10 محرم کو پہنچا وہ وہاں پر پوچھتے ہوئے کہ حسین ابن علی کا قافلہ کدھر ہے۔ جب وہاں پہنچا تو اپنے باپ سے ملاقات کی اور بتایا کہ اس طریقے سے اس کا بھائی گرفتار ہو چکا ہے، تو وہ آیا ہے تاکہ باپ اس کے لیے کچھ کرے۔ تو مولا نے یہ بات سنی تو مولا نے اس سے بشر سے کہا کہ تم جاؤ اپنے بیٹے کے لیے اس کی رہائی کا اہتمام کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بیابان کے درندے کھا جائیں، اگر میں اس کے لیے جاؤں، فرزند زہرا کو چھوڑ کر میں اپنے بیٹے کے لیے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آقا نے کہا اچھا اگر تم نہیں جانا چاہتے تو یہ تمہارا بیٹا جو آیا ہے اس کو بھیجو، اور میں تمہیں کچھ چیزیں دیتا ہوں تاکہ یہ وہاں ان کو دے کر اپنے بھائی کو رہا کروا سکے۔ تو آقا آئے در خیمہ پر، اور آ کر آقا نے ان سخت ترین حالات میں آقا نے کیا کیا، آقا نے کہا کہ وہ کچھ پارچہ جات، کوئی نئے لباس وہ دیں تاکہ میں اس کو دوں اور وہ جا کے اپنے بھائی کی رہائی کا اہتمام کرے۔ تو درہم و دینار تو خیموں میں تھے نہیں، چونکہ آقا نے ان پیسوں سے، ان درہموں سے زمین کربلا خرید کر اس کو وقف کیا تھا اور بنی اسد کو دیا تھا 3 شرطوں پر، آج شاید اس پہ گفتگو کریں۔ تو کوئی رقم تو موجود نہیں تھی، لیکن سامان میں جو پارچہ جات وغیرہ تھے آقا کے پاس یا اہل خانہ کے پاس، وہ آقا نے ان سے لیے اور لے جا کر اس صحابی کو دیے کہ وہ اپنے بیٹے کو جا کر اس کی رہائی کا اہتمام کر سکے۔
تو اس میں دو چیزیں فوراً ذہن میں آتی ہیں کہ تہذیب کربلا، اس میں انسان کو بچانے اور انسان کی زندگی کے لیے کچھ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جو شعور اور جذبہ کربلا نے دیا ہے، کربلا آج بھی ان جذبوں کی محافظ ہے۔ اور وہ لوگ جو کربلائی ہیں وہ بدترین ظلم و تشدد کے باوجود آج تک آپ کو کسی جگہ دہشت گردی میں ملوث نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں کربلا بس رہی ہو وہ اپنے اندر دہشت گردی کو جگہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ جو ماتم ہے، یہ نقارہ فتح حسین ابن علی غالب علی کل غالب کا سپاہی ہونے کا اعلان، سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہنے سے حسینی جماعت میں، حسینی گروپ میں شمولیت کا اعلان ہے۔ جو انسان سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہتا ہے گویا وہ دنیا کے سامنے اپنے حسینی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، اور جب حسینی ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہ اپنے اس عمل سے یہ بتاتا ہے لوگوں دیکھ لو میں حسینی ہوں، یزیدیت کے لیے میرے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو شخص یہ کہہ دے وہ تو اپنی نجات کی ضمانت لے لیتا ہے۔ تہذیب کربلا، اور عجیب بات ہے کہ 10 محرم کو مولا 2 مرتبہ خیمے پہ آئے، ایک مرتبہ صبح کے وقت نیا لباس مانگنے کے لیے اور ایک مرتبہ پرانا لباس مانگنے کے لیے۔ کربلا کی تہذیب، کربلا انسانیت کی تعمیر کرتی ہے، انسان کے باطن کو تشکیل دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو احکام الہی ہیں، یہ کربلا کا فیض ہے کہ ہم احکام الہی کے حصول کرنے میں جہلا سے تعلق پیدا نہیں کرتے بلکہ علماء سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اور علماء سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں آل اطہار نے جو احکامات دیے ہیں، اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا للدین مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ تقلید کا حکم ائمہ سے لیا، مجتہدین کی طرف رجوع کرنے کا حکم ائمہ اطہار سے لیا، اور تقلید سے کٹ کر جو آدمی تقلید نہیں کرنا چاہتا اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ خود مجتہد بن جائے، ان علوم میں خود اسٹڈی کرے جس سے مجتہدین نے جس طریقے سے اپنی زندگیوں کو اس میں صرف کیا ہے وہ بھی کرے۔ لیکن اگر نہیں کرتا تو پھر جہالت کے ساتھ اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا، پھر کس سے پوچھے گا مذہب؟ اگر علماء سے پوچھے گا تو یہی تقلید ہے، اور اگر علماء سے نہیں پوچھے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہلوں سے پوچھے گا، اس لیے کہ اس دور میں آپ پر وحی تو نازل نہیں ہوئی کہ آپ کو معلوم ہو کہ احکام اسلامی آپ کے لیے کیا ہیں، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لیکن جب فقیہ کا رسالہ عملیہ توضیح المسائل آپ کے پاس ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ فقیہ سے منسلک ہو کر امام کی اطاعت میں آ گئے۔ امام فتویٰ نہیں دیتا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم امام کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، امام حکم دیتا ہے، فتویٰ مجتہد دیتا ہے۔ فتویٰ دینے والا اس حکم کی دریافت میں جو جد و جہد کرتا ہے اور قرآن کا، تفسیر کا، سیرت ائمہ کا، احادیث کا جو مطالعہ کرتا ہے، فتویٰ دینے والا مجتہد وہ فتویٰ دیتا ہے، اور وہ کشف حکم خدا و رسول کو سامنے کرنے کے بعد، کشف کرنے کے بعد اس حکم کو جب لوگوں کے سامنے فتوی کی صورت میں بیان کرتا ہے تو پھر جو لوگ نہیں جانتے ہوتے وہ فقیہ کی تقلید کرتے ہیں، اور جو لوگ آل اطہار سے، ائمہ اطہار سے، مولا علی سے ٹکرانے والے لوگ، ان کے لیے کہتے ہیں جی ان سے اشتباہ ہوا تھا، اجتہادی غلطی تھی۔ اجتہاد نص معصوم کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ نص جو ہے، نص کا مطلب واضح حکم جو اسلام میں بیان کر دیا گیا ہو اس کو نص کہتے ہیں۔ معصومین نے جس طریقے سے اسلام کو بیان کیا تو وہ نصوص جن میں حبیب کبریا نے کسی کو امت کا ملجا و ماوا قرار دے کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کو شہر علم کا در ہونے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ بتایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا،
اور اس کے بعد نسلاً بعد نسل جو ائمہ اطہار تشریف لائے اور یہ سلسلہ 12ویں جانشین تک جو پہنچا ہے، ان تمام علوم کو سامنے رکھ کر حوزہ علمیہ میں اساتذہ یہی کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں. لیکن جو آدمی کہتے ہیں کہ میں تقلید نہیں کرتا، میں خود مولا علی، تو مولا علی سے وہ کیسے لیتا ہے؟ یہ نظام مولا علی کا دیا ہوا ہے. یہ ائمہ اطہار کی طرف رخ کر کے ان سے مسئلہ دریافت کرنا، یہ جب سامنے وہ آنکھوں کے موجود تھے اس وقت ممکن تھا. اس وقت ان کے حکم کے مطابق ہم فقہا سے فتویٰ لیتے ہیں. اور جن لوگوں نے ائمہ اطہار کی سے استفادہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، سیاست نیرنگی ہے، سیاست دوران، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ نہ جائیں امام کے پاس، بلکہ وہ در علم کی طرف پشت کر کے جو لوگ کھڑے ہو گئے، یہ اس زمانے میں ان لوگوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑنا شروع کیا. بعد میں نہیں، خود معصوم کے ہوتے ہوئے معصوم سے حکم الہی کو وصول کرنے سے جب انکار کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قیاس کے ٹانکے لگا کر شریعت مکمل کی گئی. شہر علم کا در موجود ہے، در کے بعد دوسرا در موجود ہے، معصوم کے بعد معصوم موجود ہے. 150 سال تک زبان عصمت سے، یہ جس کو آپ فقہ جعفری کہتے ہیں، یہ فقہ جعفری زبان عصمت سے آغوش بشر میں منتقل ہوتی رہی. تو آغوش بشر میں جو یہ منتقل ہوئی ہے 228 برس تک، یہ فقہ جعفری اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس خزانے کے سامنے اس مسئلے کو رکھ کر فقیہ منطبق کرتا ہے کہ یہ معصوم کے کس حکم سے متعلق یہ مسئلہ جو بیان ہوا ہے. اچھا، جو لوگ معصومین کی طرف نہیں آئے انہوں نے 2 کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ اپنے قیاس کے ساتھ شریعت کی آبیاری کی، شریعت کو قیاس کے ٹانکے لگا کر اس کو مکمل کیا. اور دوسرا کام ان لوگوں نے کیا کہ معصوم کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور کب کھڑے ہوئے؟ یہ نہج البلاغہ میں جو مولا علی ابن ابی طالب کے الفاظ ہیں، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسی وقت ہی کھڑے ہو گئے جب مولا علی سامنے موجود تھے. یعنی باقی ائمہ کے زمانے میں اگر یہ کام ہوتا اور اس وقت شہر علم کے در سے لوگ منسلک ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا. مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ترد القضیۃ فی حکم من الاحکام، یہ جو قاضی فتویٰ دیتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، لوگوں کے جان و مال و آبرو کی حفاظت کرتے تھے، تارد علی احدہم القضیۃ فی حکم من الاحکام فہو یحکم برائیہ. جب کوئی مسئلہ پیش آیا اور اس قاضی کے پاس گئے تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے. فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَائِهِ، اس نے اپنی رائے سے حکم لگا دیا. ثُمَّ تَعِدُ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ، پھر دوسرے قاضی کے پاس کوئی ویسا ہی مسئلہ بِعَيْنِهَا، بالکل اسی طرح جیسے وہ پہلے کے پاس گیا تھا مسئلہ، ایسا ہی مسئلہ بِعَيْنِهِ کسی دوسرے کے پاس آیا. فَيَحْكُمُ بِخِلَافِهِ، اس نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا. اب دونوں میں سے کسی ایک کا جواب صحیح ہو سکتا ہے، کسی ایک کا فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے، یا دونوں کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، اور اصل صورتحال کوئی اور ہوگی. اور اس کے بعد ثم یجتمع القضاة عند الامام الذی استقضاهم، پھر وہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں، دونوں قاضی کچھ عرصے کے بعد جاتے ہوں گے، ملتے ہوں گے، بات چیت ہوتی ہوگی، تو فیصوب آراءہم جمیعا، وہ جس نے ان کو قاضی مقرر کیا ہے وہ ان سے امید تھی کہ وہ ان کی اصلاح کرے گا، لیکن اس نے ان کی آراء کی تصویب کر دی، کہہ دیا ٹھیک ہے، اس نے بھی ٹھیک کیا، اس نے بھی ٹھیک کیا. تو آقا کہتے ہیں کیا اللہ نے اختلاف کا حکم دیا ہے جو یہ اس کی اطاعت کرتے ہیں، یا خداوند تعالیٰ نے اختلاف کا حکم نہیں دیا اور یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں قیاس اس صورت میں صحیح ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ نے ان کو اجازت دی ہوتی کہ دیکھو قیاس کے لیے جو جملے مولا نے فرمائے ہیں
قیاس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے اور ہلاکت کا ذریعہ بتایا. کیا کہتے ہیں؟ قیاس کے صحیح ہونے کے جو ممکنات میں جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ 2-3 ہی ہو سکتے ہیں. کیا کہ اللہ نے دین جو تھا وہ ناتمام نازل کیا اور ان سے کہا کہ تم کہو اور اس کو مکمل کرو. ام انزل اللہ دینا ناقصا فاستعان بہم علی اتمامہ. کیا اللہ نے دین ناقص نازل کیا اور ان سے چاہا کہ یہ اس کو مکمل کریں. ام انزل اللہ دینا تاما فقصر رسول اللہ عن تبلیغہ وادائہ. یا یہ کہ اللہ نے تو دین مکمل نازل کیا اور پیغمبر اکرم نے خدا نخواستہ اس کو پہنچانے میں کوتاہی کی. تو آقا فرماتے ہیں جس نے نازل کیا اس نے بھی مکمل نازل کیا اور جس نے پہنچایا اس نے بھی اس وقت تک دنیا سے منہ نہیں موڑا جب تک الیوم اکملت لکم دینکم ان کی مہر اس پر نہیں لگ گئی. پھر قیاس کی گنجائش کہاں رہ گئی؟ خالق کائنات نے دین مکمل نازل کیا، پیغمبر اکرم نے اس کو پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی اور مکمل دین پہنچایا. تو اب اس میں کہاں گنجائش رہ گئی قیاس کی؟ کہا ہاں وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ آقا نے کیا کہا اور جس کو معلوم ہے اس سے پوچھنا نہیں. اور یہ قرآن کریم ہے، کہا تھا یہ کافی ہے. تو قرآن کریم تو ان سے بات نہیں کرتا، قرآن تو معصوم سے بات کرتا ہے. قرآن ارشاد ہوتا ہے ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو قرآن کریم میں بیان نہیں کی. کہا کہ القرآن یصدق بعضہ بعضا، القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں آیات ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. قرآن کریم میں ہر شے کا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، رطب و یابس خشک و تر کا علم قرآن کریم میں موجود ہے. تو اب ایک طرف تو وہ ہو گئے جو قرآن ناطق ہے، ایک طرف یہ ہو گیا یہ قرآن صامت ہے. روز قیامت تک کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے یہ چیزیں کیسے کام آ سکتی ہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت کون کرے، تو قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق بطور معلم قرآن اس کا ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ کس زمانے تک، 1 صدی 2 صدیاں 4 صدیاں کس زمانے تک؟ تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث ہے مربی، اس کو اس کے الفاظ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ روز قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے پیش نظر تھا. جس نے خاتم الانبیاء کو بھیجا اس کو پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہے، اس نے اس نبی کو خاتمیت کے منصب جلیلہ پہ سرفراز کیا. یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی نہیں آئے گا. تو پھر جو مخلوق کو ہدایت کی ضرورت ہے بغیر نبی کے وہ کب تک ہے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں نظام امامت، اس سے دنیا کو متعارف کرایا گیا. اور پالان شتر پر علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے پیغمبر اکرم نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کہہ کر اس نظام کی پہلی فرد کا تعارف کروایا. تو وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ثقلین تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب یہ ثقلین ہم وزن ہونے چاہیے، 2 چیزیں ہم وزن چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عطرت اہل بیت ہے. اور ان کا مقام کیا ہے؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، منسلک رہو گے، ان کا دامن تھامے رہو گے، تب تک کیا ہوگا؟ لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی سے بچانے کے لیے جو نسخہ کیمیا پیش کیا تھا اس میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ خاتمیت کا معنی یہ ہے رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر بعد میں لوگوں کو گمراہی سے کون بچائے گا، اللہ کے احکام کون بتائے گا؟ تو وہ قرآن اور اہل بیت. قرآن
ان لوگوں سے بات نہیں کرتا جن لوگوں کے اندر رجس موجود ہوتا ہے. قرآن معصوم سے بات کرتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں لو سنیت البسادہ فجلست علیہا، اگر میرے لیے ایک مسند قضا بچھا دی جائے اور مجھے اس پر بٹھا دیا جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے بتاؤں گا، اہل انجیل کو انجیل سے بتاؤں گا، اہل قرآن کو قرآن سے بتاؤں گا. اور پھر اس کے بعد کوئی اگر کہے کہ علی ابن ابی طالب کا دعویٰ ہے کہ تورات سے بتایا، انجیل سے بتایا، تو ہمیں کیا پتا کہ کیا بتایا. تو آقا فرماتے ہیں کہ کتابوں پہ برق پھڑا اٹھیں گے، مجھے کسی اور جگہ سے تائید و تصدیق لینے کی ضرورت نہیں ہے. کتابوں کے اندر بے جان حرفوں میں زندگی آ جائے گی اور وہ پکار کر کہیں گے کہ حق وہی ہے جو علی ابن ابی طالب بس یہ مصطفیٰ نے بیان کر دیا. تو قرآن جو ہے وہ تو بات کرتا ہے معصوم سے. اگر تم اس سے متمسک رہو گے ان دونوں سے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وَلَن يَفْتَرِقَا، اور دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. قرآن معصوم ہے اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس سے اس وقت جدا ہو چکا ہوتا ہے، پھر توبہ کرے واپس آ جائے، یا کم از کم اس چیز کی حد تک گناہ کے ساتھ عصمت نہیں چلتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اس کا خود بخود مطلب یہ ہے کہ قرآن معصوم ہے، لا ریب فیہ، اور عطرت جو پیغمبر اکرم کے اہل بیت ہیں، رہنمائی کے فریضے پر جو فائز ہوئے ہیں، وہ اہل بیت، وہ ان کا کردار بھی شفاف ہے اور ان کے نزدیک گناہ نہیں آ سکتا. رجس کی ان سے نفی کی گئی قرآن کریم کے ذریعے سے، اور وہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. یہ بیان عصمت ہے، یہ ان کی عصمت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان سے متمسک رہو گے. اور اگلا جملہ ولن یفترقا، اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ کہا حتیٰ یرد علیہ الحوض، حتیٰ کہ روز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس یہ پہنچ جائیں گے، یہ جدا نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے روز قیامت تک کے لیے ضمانت دی گئی. کیا؟ کہ تم ہدایت کے ان سرچشموں سے وابستہ رہو، یہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے. یہ چشمے کبھی غیر شفاف نہیں ہو سکتے. یہ سرچشمے عصمت سے متصف سرچشمے ہیں. اور انسانیت کو کب تک ضرورت ہے؟ روز قیامت تک. تو یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، پہنچ جائیں گے کہاں؟ حوض کوثر پر میرے پاس. اب اگر کسی کو یاد ہو کہ ایک حدیث حوض ہے جس کو برادران نے بھی بیان کیا اور ہم لوگوں نے بھی، وہ کیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں حوض کوثر پر روز قیامت کچھ لوگ آئیں گے تو ملائکہ ان کو کوڑے برسا کر وہاں سے واپس کریں گے. تو جب وہ واپس کر رہے ہوں گے ان کو ان کی تھوڑی خدمت کر رہے ہوں گے اور وہاں سے ہٹا رہے ہوں گے، تو میں ان سے کہوں گا ملائکہ سے اصحابی اصحابیت میرے اصحاب ہیں. تو وہ کہیں گے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا گل کھلائے اور کیا بدعتیں ایجاد کی. اور یہ حدیث بیان مطلب کو، اس فلسفے کو جو خاتمیت کا فلسفہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے کہ آقا کہیں گے میرے اصحاب ہیں، اصحابی اصحابی. لیکن اس سے کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس کے پسندیدہ اصحاب کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ اصحاب میں پسندیدہ لوگ بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے وادی عقبہ میں آقا کی اونٹنی کو کھائی میں گرانے کی کوشش کی تھی. اور اس کے بعد آقا نے رات کی تاریکی میں آوازیں دیں، ان کے نام لیے. حذیفہ یمانی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے جب ان کے نام لیے تو وہ بھاگ گئے. تو آقا نے حذیفہ سے کہا کہ دیکھو اب ان کے نام کسی کو نہیں بتانا. تو عالم اسلام کی بڑی بڑی محترم شخصیات حذیفہ سے جب پوچھتی تھیں کہ کیا نام تھے ان کے، وہ کون تھے، تو وہ کہتے تھے مجھے آقا نے منع فرمایا ان کے نام بتانے سے. تو جب آقا نے منع فرمایا تو میں کیوں بتاؤں؟
تو وہ منافقین، اب ہمیں تو ان کے نام معلوم نہیں چونکہ آقا نے نہیں بتایا، اگر کسی کو کردار سے معلوم ہو جائے کہ وہ یہی ہوں گے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ طے ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز قیامت تک امت کی ہدایت کا جو سر و سامان تھا وہ امت کے سامنے پیش کیا، اور وہ سر و سامان جس کے ہوتے ہوئے انسان کی گمراہی کے امکانات پیدا نہ ہوں، لیکن کب تک؟ جب تک وہ ان سے متمسک رہے، جب تک ان سے محبت کرے۔ اہل بیت کی محبت یہ اپنی نجات کے لیے، اہل بیت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کربلا کی طرف گلستان زہرا کے لالہ و گل جو چلے تو نسیم نبوت سے ختم الانبیاء کی خوشبو اس سے راستے معطر ہوتے چلے گئے۔ کربلا ایک ایسا خزانہ عامرہ ہے جس میں ہر سن و سال کے لوگوں کے لیے قربانی کا درس ملتا ہے۔ ایسی شخصیات، ایک شخصیت ایسی ہے، پہلے ہم ذکر کرتے ہیں مردوں کا، کہ جب خواتین کی طرف نگاہ پڑے تو ایک شخصیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ثانی زہرا۔ ثانی زہرا، یوں دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی کہ جس کو ہم جناب ثانی زہرا کے سامنے رکھ کر جس کی شخصیت کی عظمت کا ہم اندازہ کر سکیں۔ یوں دنیا میں کوئی صاحب منصب نہ ہوا، یعنی ہم مرتبہ بنت اسد رب نہ ہوا۔ بعد زہرا تو ہوئیں ثانی زہرا زینب، بعد زینب کوئی ثانی زینب نہ ہوا۔ اور کیا شخصیت ہے، شریفۃ الحسین، امام معصوم، میر کاروان کربلا۔ اگر یہ اس شخصیت کو ساتھ لے کر نہیں چلتے تو کربلا رزق خاک ہو چکی ہوتی، آج کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا حسین کون تھے، علی اکبر کون تھا، عباس کون تھے۔ سب کی زندگی بن کے چلی، اور 2 بچے اپنے محمد اونو محمد ان کو ساتھ لے کے چلی۔ اب دیکھیں قربانی کا جذبہ کیا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو جب قافلہ مکہ سے چلا تو حضرت عبداللہ جناب زینب کبریٰ کے شوہر وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن سخت بخار کی حالت میں تھے۔ تو آقا ان کی مزاج پرسی کر کے ان کو بتا کے کہ ہم جا رہے ہیں، تو وہاں سے چلے۔ قافلہ اہل بیت جب پہلی منزل پر پہنچا تو وہاں تک پہنچنے تک کہ قاصد تیز رفتار پیچھے سے آیا، اور اس نے آ کر مولا سے کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ نے بھیجا ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں رک جائیں، میں آ رہا ہوں، اور مجھ سے مل کر آگے جائیں۔ قافلہ رکا، تھوڑی دیر بعد 2 آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے سخت بخار کی حالت میں جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر وہاں پر پہنچے، اور امام حسین علیہ السلام سے یوں گویا ہوئے کہا، میں نے آپ کو پہلے بھی عراق کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی بھی میں رہ نہیں سکا، آپ نے میری بات پر توجہ نہیں کی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا یہ سفر منسوخ کر دیں۔ تو مولا نے ان سے کہا، جب انہوں نے زیادہ زور دیا اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے اور اس کو کھینچ کے واپس لے جاتا، لیکن آپ تو حجت خدا ہیں، میں آپ سے کیا کہوں۔ آقا نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ حضرت عبداللہ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں تو پھر آقا نے چاہا کہ ان کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ آقا نے جناب عبداللہ سے کہا، ان اللہ شاء یرانی قتیلا، جس موت کے بارے میں تم یہ محسوس کرتے ہو کہ مجھے درپیش نہ ہو اس سفر میں، تو بات یہ ہے کہ دین اسلام کو میرے خون کی ضرورت پڑ گئی ہے،
اور میں ایسے راستے پر جا رہا ہوں جہاں شہادت کا صرف احتمال نہیں بلکہ یقینیات میں سے یہ امر ہے کہ میں بے جرم و خطا قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت محمد حنفیہ بھی جناب عبداللہ کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ میں شہید ہونے کے راستے پر جا رہا ہوں، تو حضرت حنفیہ آگے بڑھے، محمد حنفیہ، اور دست ادب باندھ کر عرض کیا کہ جو شخص موت کے راستے پر سفر کرتا ہے وہ اپنے اہل خانہ کو تو ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ یہ مقدرات عصمت و طہارت، یہ مولا علی کی بیٹیاں، ان کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو آپ ان کو میرے سپرد کریں، میں بھائی ہوتے ہوئے ہمیشہ غلام کی طرح ان کی خدمت کروں گا۔ آقا نے کہا ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، اے بھائی، دین اسلام کی بقا کے لیے ضرورت پڑ گئی ہے کہ یہ پابند رسن ہو کر شہر شہر جائیں گی اور شہادت کے مقاصد کی تکمیل کے لیے خطبے دیں گی۔ بس یہ سننا تھا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اون محمد کو ساتھ لیا اور جہاں جناب زینب کا محمل تھا وہاں پہ گئے، سلام کیا، کہا اے بنت زہرا سلام، جواب سلام ملا، کہا ذرا پردہ محمل ہٹا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے پردہ محمل ہٹایا، کہا آپ میری درخواست سنیں، کہا آپ حکم فرمائیں، آپ شوہر ہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ مجھے بھائی کے ساتھ جانے سے منع نہیں کرنا۔ اگر آپ نے منع کر دیا تو آپ کے حکم کی تعمیل ایسے ہوگی کہ میری روح یہیں پرواز کر جائے گی اور آپ کو میرا جنازہ لے کے جانا پڑے گا۔ کہا نہیں ہے بنت زہرا، میں تجھے منع کرنے نہیں آیا، میں تو یہ فدیے 2 قربانیاں لے کر آیا ہوں، یہ اون محمد ان کو ساتھ لے جا، جب حسین پہ کڑا وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے پیش کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے پیش کر دینا۔ بس یہ 2 قربانیاں لے کر چلی کربلا کی طرف جناب زینب کبریٰ، اور عزم، جلالت، شان علم، حوصلہ، صبر کس سطح پہ ہے۔ انہوں نے محمد سے کہا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں رہا کرو جہاں بھائی تمہارے بھائی علی اکبر ہوں، جہاں تمہارے ماموں حسین ابن علی ہوں، مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں خود بلا لیا کروں گی۔ جب یہ طے ہو گیا کہ یہ کربلا کی قربانیاں، قربانی کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ اس سے زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ قربانی کے وقت میں انسان کا دل، حوصلہ ڈول جائے۔ تو جناب زینب کبریٰ نے دونوں بچوں کو اپنے سے ہٹا کر وہاں رہنے کا حکم دیا جہاں خود امام حسین ہوں، اور پھر راہ کربلا سے لے کر کربلا تک اور روز شب عاشور تک جناب زینب کبریٰ نے بچوں کو بہت کم کم اپنے پاس بلایا، لیکن آئی جب شب عاشور تو دونوں کو بلا کر لباس رزم پہنا کر چھوٹی چھوٹی تلواریں حمائل کر کے بی بی نے کہا دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل تم مجھے پتہ ہے شہید ہو جاؤ گے، لیکن بیٹا اس شان شجاعت کے ساتھ میدان میں اترنا کہ دیکھنے والوں کو یا حیدر کرار یاد آ جائے یا جعفر طیار یاد آ جائے۔ تم نے شہید ہو جانا ہے، لشکر جرار سامنے ہے، فوجوں کی کثرت ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن یاد رکھو ایسے میدان میں والد ہونا کہ یا تمہارے دادا یاد آ جائیں لوگوں کو یا نانا یاد آ جائیں۔ بس جب صبح ہوئی لاشیں آنے شروع ہوئے، ان محمد آقا کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ہمیں بھی اجازت دی جائے، لیکن آقا نے ان دونوں کو گلے سے لگا کر رونا شروع کیا اور اجازت نہیں دی۔ ان محمد خیمے میں اپنی ماں کے پاس آئے، ماں نے ناراض ہو کر کہا بیٹا قربانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، تم مجھے سرخرو کرو، میدان میں جاؤ، آقا سے جا کے اجازت لو، ایسا نہ ہو کہ میں شرمندہ ہوں۔ تو ان محمد نے عرض کیا ماما اپنی والدہ سے، ہمیں
ماموں اجازت نہیں دے رہے، ہم کیا کریں؟ جناب زینب کبریٰ اپنی جگہ سے بلند ہوئی اٹھی، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے خود مولا کی بارگاہ میں لے گئی۔ یہ میرے آن محمد ہیں، ان کو اجازت دیجیے۔ کہا ایک تو یہ آپ کی گود کی رونق ہے، دوسرا یہ کہ ان کے بابا بھی تو ادھر نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے بابا نے اس وصیت کے ساتھ ہمیں روانہ کیا ہے کہ ایک فدیہ میری طرف سے پیش کر دینا، ایک اپنی طرف سے پیش کر دینا۔ تو یہ تو دونوں کربلا میں آپ کا فدیہ بن کے آئے ہیں، بس اجازت میری۔ جناب زینب کبریٰ کی سفارش سے اور اون محمد یہ چلے میدان کی طرف۔ آقا نے خود سجا کے بھیجا میدان کی طرف، اور جب میدان میں آگے بڑھے تو یوں لگا جیسے حیدر کرار کی خوشبو میدان میں حل ہو گئی ہو ان کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد ایک مختصر جنگ کے بعد جب گھوڑوں سے گرے ہیں تو بچپنے کی زبان میں آواز دی، ماموں ہماری مدد کو پہنچو۔ آقا پہنچے مدد کے لیے، اور پھر اگلے چند الفاظ یہ ہیں کہ ایک کے لاشے کو آقا نے اٹھایا، ایک کے لاشے کو حضرت عباس نے اٹھایا، اور دونوں لاشوں کو لے کر پہنچے خیمہ گاہ پر۔ پہلے تو یہ تھا کہ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو استقبال کرنے والی خواتین میں جناب زینب آگے آگے ہوتی تھی، لیکن اب جو اون محمد کے لاشے پہنچے ہیں در خیمہ پر، بیویوں نے حلقہ کیا، لیکن اون محمد کی ماں نظر نہیں آئی۔ مولا نے پوچھا ان کی ماں کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ اپنے خیمے میں سجدہ خالق میں سر رکھے ہوئے شکر ادا کر رہی ہیں، پروردگار تیرا کرم، تیرا شکر کہ تو نے میری عزت رکھی، میرے بچوں کی قربانی قبول فرما۔ تو اس طریقے سے جناب زینب کبریٰ نے کربلا کے واقعے میں جو رنگ بھرا، اس کو جناب پیام اعظمی نے اپنے کلام میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے، گرانی توق و رسن آزمائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پر مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس میں بھتیجے کی زندگی کا سوال، کھلے ردا کھلی تو ردا چھینی تو بڑھا اور عصمتوں کا جمال، بکھرے جو بال کو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔